السلام علیکم مائی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور خستہ چکن کے شامی کباب۔ ریسیپی بہت آسان ہے، بالکل بھی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سب سے پہلے ریسیپی کو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ 1 پاؤ چنے کی دال، اس کو میں نے 4 سے 5 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا، اچھی طرح سے دھو کر وہ اس میں ڈال دیں گے۔ 1 پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ میرے پاس بون لیس چکن ہے، اچھی طرح سے اس کو دھو دیا ہے میں نے، یہ بھی اس میں ڈال دوں گی۔ اس کے بعد اس میں جائیں گے کچھ خشک مسالے۔ سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ½ ٹی اسپون، اس میں ہم ڈال دیں گے کٹی ہوئی مرچ 1 ٹی اسپون، لال مرچ کا پاؤڈر 1 ٹی اسپون، نمک 1 ٹی اسپون، اور اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون زیرہ، خوشبو کے لیے ثابت 1 ٹی اسپون ہرا دھنیا، 1 بڑی الائچی اور 1/2 تیز پات اور 1 دار چینی کا ٹکڑا، ½ ٹی اسپون ثابت کالی مرچ ڈال دیں گے، اور اس میں 1.5 گلاس پانی کا ڈال دیں گے۔ پانی آپ لوگوں نے بہت ہی دھیان سے ڈالنا ہے۔ 1 پاؤ دال 1 پاؤ چکن، تو اس میں 1.5 گلاس پانی کا جائے گا۔ اب آپ لوگ اگر زیادہ بنا رہے ہیں تو اسی کوانٹٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے ڈبل کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو۔ تو اس کو میں نے سب سے پہلے ہائی فلیم پہ رکھ دیا ہے۔ ہائی فلیم پہ جب اس کو بوائل آنا شروع ہو جائے گا تو اس کو دم والی فلیم پہ میں نے رکھ دیا تھا۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے پانی خشک ہو چکا ہے، اس کی ٹائمنگ کوئی بھی نہیں ہے، میں یہ نہیں بتا سکتی کہ کتنی دیر میں اس کا پانی خشک ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے ایک بار بوائل آنے کے بعد دم والی فلیم پہ اس کو رکھ دینا ہے، اور دم والی فلیم پہ یہ پکتا رہے گا۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری دال بھی بالکل تیار ہو چکی ہے، اور چکن بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے، بوٹیاں دیکھ کر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا۔ اب اس کا میں نے گیس بند کر دیا ہے، اس کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اچھی طرح سے ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں جو ثابت مسالے ہم نے ڈالے تھے، بڑی الائچی، دار چینی اور تیز پات، ان سب کو ہم لوگوں نے الگ کر لینا ہے۔ الگ کرنے کے بعد باقی سارا جو سامان ہے وہ ہم لوگوں نے ڈال دینا ہے۔ کنڈی ڈنڈے کی مدد سے اس کو ہم لوگوں نے پیس لینا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر مزیدار ریسیپی آپ تک ٹائم سے پہنچ جائے۔ میرے چینل پہ آپ کو اور بھی بہت ساری ریسیپیز ملیں گی، جیسے کہ چکن کڑاہی، چکن پلاؤ، سبزیوں کی، کریلے، بھنڈی، ساری سبزیوں کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو ہم لوگ پیسنا شروع کر دیں گے۔ جب یہ پس جائے گا تو اس کو ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے ہینڈ کے ساتھ میش کر لینا ہے۔ اس میں 3 ہری مرچی باریک باریک کٹی ہوئی ڈال دیں گے۔ ہرا دھنیا بھی اس پوائنٹ پر ہم لوگ ڈال دیں گے، ہرا دھنیا نہیں تھا تو میں نے نہیں ڈالا۔ پودینہ بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں، پودینہ بچوں کو پسند نہیں اس لیے میں نے نہیں ڈالا۔ اس میں ہم لوگوں نے ایک پہلے انڈا اس میں مکس کر لینا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک ہی ساتھ اس میں زیادہ انڈے نہیں مکس کرنے، پہلے اس میں 1 انڈا مکس کریں گے۔ انڈا ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ کو لگی یہ 1 انڈا کم ہے تو آپ اس میں اور بھی ڈال سکتے ہیں، تو 1 انڈا اس کے لیے انف تھا، اس میں اور انڈے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو انڈا ڈال دیا ہے، اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم لوگوں نے اس کی بنا لینی ہے ٹکیاں۔ ٹکیاں بنانے والے سانچے بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گے، اگر کوئی ڈھکن ہے کسی جار وغیرہ کا تو آپ اس میں بھی اس کو گول شیپ دے سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ایسے ہی بناؤں گی اور چھوٹی چھوٹی بناؤں گی کیونکہ میرے گھر میں بچے ہیں تو وہ بچا دیتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی میں بناؤں گی تاکہ ضائع نہ ہو کوئی بھی چیز۔ اسی طرح ہم لوگوں نے ساری ٹکیاں بنا لینی ہیں۔ اس کی اینڈ پہ اس کی میں پک لینا بھول گئی تھی، تو اس کو ساری ٹکیاں میں نے بنا لی ہیں۔ بنانے کے بعد اس کو میں نے فرائی کر لینا ہے، ڈیپ فرائی بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو فرائی کر کے جب اس پر گولڈن سا کلر آ جائے تو ہم لوگ نکال لیں گے۔ باہر سے بہت ہی خستہ اور اندر سے بہت ہی جوسی ٹکیاں بن کر شامی کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔